شرک بدعت سے دامن بچایا کرو، شرک بدعت سے دامن بچایا کرو، شرک بدعت سے دامن بچایا کرو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس سے ہمیں اور آپ کو جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ میں نے اس ٹاپک کو اس لیے آج رکھا کیونکہ آج اگر ہم سماج کے اندر اپنی نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر شخص کی زبان میں ایک شکایت ہے کہ ہم دن بھر جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے رزق میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ پورے دن کام کرتے ہیں، I do hard work، اس کے باوجود بلیسنگ نہیں ہے۔ تو اس کے بے برکتی کا سبب کیا ہے اور اس کو دور کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آخر ان کو ہمارے رزق میں برکت لانے کے لیے ہمیں کون سے اسباب اختیار کرنے چاہیے جس سے ہمارے رزق میں برکت ہوں گی؟ اسی چیز کو فیل کرتے ہوئے آج میں نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو اپنا موضوع بنایا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ رزق میں برکت کیسے لائی جا سکتی ہے۔ تو اس ٹاپک کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ایک چیز بیٹھانا ہوگا، اس پر ہمیں اپنا ایمان پختہ کرنا ہوگا کہ رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا بندہ یا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو ہمیں آپ کو رزق مہیا کر سکے۔ اور پھر اس بات پر ایمان پختہ کرنے کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو بے برکتی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس میں جو اسباب ہیں ان میں 3 سبب کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے دلیل رکھ دوں کہ اللہ ہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ اس کی دلیل جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں رزق دے، ما اريد منهم من رزق، ان سے ہم رزق نہیں طلب کرتے، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ ذو القوۃ المتین، اور وہ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ پر ہی سارے جانداروں کا، دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ پر ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
کہ دنیا کے اندر کوئی بھی جاندار ایسی نہیں ہے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ رب العالمین پر نہ ہو. وما من دابہ، کوئی بھی جاندار نہیں ہے فی الارض زمین میں الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ پر ہے، یعنی اللہ کے ذمہ ہے. مزید ایک تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. چاہے ہم کتنی محنت کر لیں، کتنی بھی کوششیں کر لیں، ہمارے کھاتے میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اتنا ہی رزق کے مالک ہم بن سکتے ہیں، اس سے مزید ہمیں رزق نہیں دیا جائے گا، اور رزق آسمان سے آتا ہے. آپ کہیں گے، اعتراض کریں گے کہ آپ نے کہا رزق آسمان سے آتا ہے، ہم تو زمین میں پیداوار کرتے ہیں. اللہ کے بندے ذرا مجھے یہ جواب دے دیں کہ آپ زمین میں جو پیداوار کرتے ہیں تو ایک پودا اگانے کے لیے آپ کتنا بیج بوتے ہیں، گیہوں کا کتنا دانہ بوتے ہیں؟ اگر وہ آسمان سے نہیں آتا، وہ آسمان کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا، تو آپ ایک دانے بونے کے بعد ایک پودا نکلتا ہے، اور اس پودے میں ایک، اگر ہم گیہوں کی مثال لیں تو کم سے کم 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک بالی میں اگر گنے تو کم سے کم 100 دانے ہوتے ہیں. تو گویا کہ 700 دانے یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ نے تو یہ ایک دانہ بویا تھا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی اگر آپ اپنی فیلنگ سے سوچیں گے تب بھی یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق ہے اور آسمان سے رزق آتی ہے. اور اس جو میں نے کہا کہ ایک بالی میں 100 دانے اور ہر ایک پودے میں 7 بالیاں، اس کی مثال بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. تو یہ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے. بلکہ اللہ رب العالمین مزید ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں وہ رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ جلائے گا، زندہ کرے گا. هل من شرکائکم، کیا کوئی تمہارا ایسا ساجی ہے، کوئی تمہارا ایسا معبود ہے، من یفعل من ذلکم من شیء، جو اس چیز کو تمہارے لیے کر سکے کچھ بھی. یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو تمہیں اس طریقے سے زندہ کر سکے، یا پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہارے رزق کی انتظام کر سکے، یا پھر تمہیں دوبارہ سے مردہ کر سکے، موت دے سکے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے. ایسا کرنے والا کوئی ساجی ہے، کوئی معبود ہے؟ یہ چیلنج اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کیا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے بعد کسی اور کے تئیں یہ سوچتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس بندے پر اپنے نظریہ نہیں چڑھائے، اگر ہم نے ان بندے کی قبر میں جا کر پوجا نہیں کیے، اگر ہم نے یہاں اس مزار میں جا کے اپنے ماتھا نہیں ٹیکے، تو پھر ہمارے رزق میں بے برکتی ہوگی، ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو جائے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے رزق لینے کے لیے ہمیں
ہمیں ان کی عبادت کرنی ہے, انہیں خوش رکھنا ہے. اگر جن لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے, جن لوگوں کی یہ ایمان ہے, ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو تمہیں موت دے سکے یا تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے رزق کا انتظام کر سکے. واقعی اگر یہ جن لوگوں کی یہ پوجا کرتے ہیں, جن کے سامنے اپنے ماتھا ٹیکتے ہیں یا جن سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں, وہ خود اگر دیکھا جائے تو وہ خود ناکارہ ہیں. ان کو خود ہی پتہ نہیں کہ ان کو کیا کھانے کو ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے, نہ کوئی ولی, نہ کوئی بزرگ, نہ حتیٰ کہ انبیاء اکرام بھی وہ رزق کا مالک نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ انبیاء اکرام سے ہم رزق طلب کر لیں گے تو رزق ہمیں مل جائے گی, نہیں. رزق کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. بلکہ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, یا عبادی کلکم عارن, اے میرے بندے تم میں سے ہر ایک ننگا ہے, ہر ایک ننگا ہے, الا من کسوتہ, مگر جسے ہم نے کپڑا پہنایا ہے, جسے ہم نے رزق دیا ہے. فاستقتونی اکسوکم, بس تم مجھ سے طلب کرو میں تمہیں دوں گا. اگر تم مجھ سے پہناوا طلب کرو گے تو میں تمہیں پہناؤں گا, تم مجھ سے رزق معلوم کرو گے تو میں تمہیں رزق دوں گا. اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں, حدیث قدسی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے بندے, اگر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں, جتنے بھی جاندار ہیں, انسان میں سے جنوں میں سے, سارے کے سارے کسی ایک پہاڑ میں آ کر بیک وقت کھڑے ہو جائے اور ہم سے طلب کرے تو ہر کسی کے معاملے کو سلجھانے کے بعد بھی میرے خزانے کا حال یہ رہے گا کہ جس طریقے سے آپ سمندر میں ایک سوئی ڈبویا اور اس سوئی میں سمونے والے پانی آپ نے اٹھایا لیکن سمندر میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی, اسی طریقے کا حال ہمارے رزق, ہمارے خزانے کا معاملہ ہے کہ پوری دنیا کے ہر معاملے کو سلجھا دینے کے بعد, ان کو عطا کر دینے کے بعد بھی میرے خزانے کا حال ایسا ہی رہے گا جیسے کہ سمندر سے پانی اٹھانے کے بعد سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو یہ جب اتنے بڑے خزانے کے مالک ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کیا؟ ہمارے رزق میں برکتی کیسے ہوگی؟ پھر ظاہر سی بات ہے, دنیا کی مثال سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا. اگر آپ نیچے طبقے کے ہیں تو اپنے بڑوں سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم ان کے آگے پیچھے کریں گے, ہم ان کی چاپلوسی کریں گے, ہم ان کے ہاں میں ہاں بولیں گے, یہی ہوگا نا. تو پھر جب دنیا کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے, دنیاوی زندگی میں آپ جس کے آگے پیچھے کر رہے ہیں اپنے مسئلے کو سالو کرنے کے لیے, اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس خزانہ ہے, بلکہ ان کا خزانہ بھی اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے. تو جب آپ دنیا میں اس کے آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو سب سے بڑے خزانے کے مالک کے آگے پیچھے کیوں نہیں کرنا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے ایمان و عمل صالح سے کام لیا تو پھر ہمارے رزق میں برکت آ سکتی ہے. ایک بڑا سبب یہ ہے رزق میں برکت لانے کا کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور نیک عمل کریں.
ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے نیک عمل کریں گے تو یہ ہماری بے برکتی کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ اپنے رزق میں برکت لانا چاہتے ہیں تو ان میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں. توکل علی اللہ. اگر ہمارے پاس اللہ پر بھروسے کے سوا کوئی چیز نہ ہو تو یقین جانیے ہم چاہے جتنا بھی محنت کریں، جتنی بھی کوششیں کر لیں، ہمارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آج ہمارے یہاں رزق میں بے برکتی کا جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ نہیں ہے. توکل علی اللہ کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر یہ چیز بالکل فقدان پائی جاتی ہے، نہ کے برابر ہیں. ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن نہیں. اگر میں بات کھولنا چاہوں تو لمبی ہو جائے گی اور کسی کو چڑ بھی لگ سکتی ہے. ہم اپنے آپ کو اہل السنہ اہل الجماعت کہنے والے کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ توکل علی اللہ ہم پر نہیں ہے. تو اگر اپنے رزق میں، اپنی محنتوں میں رنگ دیکھنا چاہتے ہیں، برکت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا. اس کے بعد بے برکتی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہمارے سماج میں اس طرح بڑھ رہا ہے کہ ہمارے یہاں اپنے بزرگ والدین کی کوئی مقام نہیں ہے. آج ہمارے سماج میں والدین کے تئیں ذرہ برابر بھی حسن سلوک کا معاملہ نہیں ہے، اور ہمارے رزق میں بے برکتی کا اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں بڑھوتری چاہتے ہیں، ایوسط لہ رزقہ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں برکت عطا کی جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بر الوالدین کو اپنائیں، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حسن معاملہ کریں. یہ حدیث رسول ہے. آج ہم اپنے والدین کو پاؤں تلے رونڈ رہے ہیں تو ہمارے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی طریقے سے ایک بے برکتی کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمارے یہاں ہنسی بھی آتی ہے مجھے کہ جب شادی ہوتی ہے بچیوں کی تو باضابطہ اس چیز کے نام پہ ایک رسم بھی رکھا جاتا ہے. کیا؟ قرآن دینا، لڑکی کو قرآن کے نسخے عطا کرنا، اور خاص طور پر گھر سے کچھ لوگ جا کے ان کو پہنچا کے آتے ہیں. تو کیا صرف قرآن دینا ہی اصل کام ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں،
لیکن آج کتنے گھر ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ان گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، یا رات میں سوتے وقت قرآن کی تلاوت آئے، یا کسی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے؟ نہیں۔ پورے مسلم سماج میں آپ راؤنڈ لگا لیجئے، جس محلے کو مسلم محلہ کہا جائے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اگر اس محلے میں 1000 بندے ہوں گے تو مشکل سے 2 یا 3 گھروں کے اندر، وہ بھی 2 یا 3 لوگوں کے علاوہ آپ کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے نہیں ملے گا۔ اور ہم بڑے دھڑلے سے اس رسم کو نبھاتے ہیں کہ میری بچی کو قرآن دینا ہے۔ ان بچی کو قرآن کا یہ رسم نبھاتے ہیں جو بچی کو گھر میں تلاوت قرآن کرنا نہیں سکھایا۔ جب وہ گھر میں رہتے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں سیکھی، وہ سسرال میں جا کے تلاوت کہاں سے سیکھ لیں گے؟ وہ قرآن دیکھ کے کیسے پڑھ لیں گے؟ تو بے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو اگر ہم اپنے خیر چاہتے ہیں تو اس معاملے کو اپنانے کی کوشش کریں، خود بھی تلاوت کریں، اپنے گھر کے افراد کو بھی راغب کریں کہ تلاوت قرآن کو اپنائیں۔ نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ اگر تلاوت کریں گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ برکت کا سبب بنے گا۔ اس معاملے میں آپ کو کہہ دوں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان 10 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے اور اس تلاوت کے بعد وہ سوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کے رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے، ان کے گھروں سے شیطان کو دور کر دیا جاتا ہے، تمام تر مشکلات ان کے یہاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں، آیت الکرسی اور ان کے بعد کی 2 آیتیں، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، اور سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں۔ یہ کل 10 آیات ہیں۔ اگر آپ نے ان کو تلاوت کر کے اپنے رات میں سونے کی تیاری کی، یقین جانیے کہ آپ کے گھروں سے بے برکتی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کے بجائے ہم فلاں بابا کے وہ پوسٹر چپکاتے ہیں یا قرآن کی آیات کو لا کے چپکاتے ہیں، سورہ یاسین، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، وہ پوسٹر بنوا کے چپکاتے ہیں کہ ان سے ہماری دکانوں میں برکت ہوں گی، ہمارے گھروں میں برکت آئیں گی۔ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، یہ پیپر چپکانے سے، پوسٹر لگوانے سے آپ کے گھروں میں برکت نہیں آ سکتی۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے گھروں میں برکت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ ہم فلاں بابا کے یہاں نظر و نیاز چڑھائیں گے تو ہمارے گھروں میں برکت آ جائیں گی، نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر اگر غریب نواز ہے، دستگیر ہے تو یہ ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کو نہ داتا، نہ دستگیر، نہ غریب نواز کہہ سکتا ہے، اور نہ کسی کو کہا جا سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب نواز مانیں گے، جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو دستگیر مانیں گے، تو پھر ہمارے کاروبار میں بے برکتی نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ میں نے شروع میں ایک مثال دیا آپ کے سامنے کہ اگر آپ کو کسی بڑے سے اپنا معاملہ سالو کرنا ہے تو ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو آپ کا معاملہ سالو نہیں ہوگا۔ تو خزانے کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ جب خزانے کے مالک سے آپ روبرو نہیں ہوں گے، خزانے کے مالک کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ غیروں سے اپنے خزانہ طلب کریں گے تو آپ کو خزانہ کہاں سے ملے گا؟ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ سڑک میں سوتا ہے، آپ ان کے پاس جائیں گے کہ مجھے گھر دیجئے رہنے کے لیے، وہ آپ کو گھر دے گا؟ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو دنیا میں چاہے کتنے بھی نیکوکار ہو جائے، بزرگ ہو جائے، ولی ہو جائے، انبیاء ہو جائے،
ان کے گھروں میں خزانہ نہیں ہے کہ آپ کو عطا کر دیا جائے. خزانہ کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. اس لیے خزانہ مانگنا ہے, رزق میں برکتی مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے, اللہ رب العالمین سے لو لگانا ہے. اس کے علاوہ کسی اور سے لو لگانے سے, کسی اور کے سامنے جھوکنے سے بے برکتی کے علاوہ برکت نہیں آ سکتی کبھی. یہ وعدہ ہے اور آپ اپنا سکتے ہیں اس چیز کو. دیکھ لیجئے بے شمار اسباب ہیں, لیکن میں چند اسباب کو آپ کے سامنے ذکر کیا. کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ مزید اور چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن کم سے کم جتنا اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, ان چیز کو اگر آپ نے اپنا لیا, یقین جانیے جو ہماری شکایت ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی کوششیں کرتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. وہ برکت, وہ شکایت ہماری زبان سے ختم ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں. ایک اور چیز, ہمارے اندر سے بے برکتی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہوگی, اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا ہوگا. اور ایک دوسری چیز یہ کہ ہمیں قناعت اختیار کرنا ہوگا. قناعت کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ ہم اپنی مٹھی کو بند کر لیں. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی کریں, بیجا کے فضول کے خرچے نہ کریں. یہ ہے قناعت. تو اگر ان اسباب کو اگر آپ نے اپنا لیا تو آپ کے زبان میں شکایت ہے وہ شکایت ختم ہو سکتی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اسباب کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں, اپنانے کی کوشش کریں, تو پھر ہم جو دن بھر محنت کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے, اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ کرنے والا بنائے, ہمارا ایمان مضبوط ہو کہ اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم.